السلام علیکم، ندیم ال حق حاضر ہے سیاہ کانورسیشنز کے ساتھ. جیسے کہ آپ کو پتہ میں نے نیا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے. آئی ایم آسکنگ آل دی اکانومسٹ دیٹ آئی کین کہ اپنا ایک بڑا آئیڈیا دے کہ پاکستان کی اکانومی کو کیسے چلایا جائے. کیا امیجیٹلی کرنے کی ضرورت ہے جس سے پاکستان کی اکانومی چلنا شروع ہو جائے. ہم سب جانتے ہیں کہ کام تو بہت کرنے والے ہیں. حکومت تو خیر کبھی نہیں کرے گی. حکومت کیوں کرے؟ ان کے پاس پروٹوکول ہے، پلاٹس ہیں، یاشی ہے، وہ کیوں کریں گے؟ پر ہم تو اپنا نیریٹو بنائے نا. ہم ریفارم مانگے تو صحیح. تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا ریفارم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ خود جج کریے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے اکانومسٹ ماشاء اللہ بڑی ریسرچ کرتے ہیں، بڑا کام کرتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. میں نے بینکرز کو بھی پکڑا ہے، میں نے سب کو پکڑا ہے. بتائیے کیا آپ کا خیال ہے، کیا ریفارم ہونا چاہیے؟ تو آج میں نے کچھ 6-7 اور بندے اکٹھے کیے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. پر یہ آپ کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ بات نہیں کریں گے، ڈبیٹ ہاتھ میں نہیں لیں گے، لوگوں کو انکریج کریں یا ان کو گالیاں دیں کہ بھائی تم سوچ تمہاری کیا ہے، بھائی تمہارا کام کیا ہے، بتائیے. تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ سبسکرائب کرتے ہیں، آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ نہیں، آپ بات اس پہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. زندگی آپ کی ہے، اکانومی آپ کا ہے، ملک آپ کا ہے. اگر آپ نہیں چینج چاہتے، اگر آپ یہی سسٹم چاہتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے میں غلط ہوں. سسٹم بہت اچھا ہے، بہت اچھا چل رہا ہے، آپ لوگ سب ترقی کر رہے ہیں، خوش رہیں، بہت اچھی بات ہے. پر اگر آپ سوچتے ہیں کوئی ہے چینج کی ضرورت، کوئی ریفارم کی ضرورت، تو پھر ہماری بات سنیے. میں نہیں کہتا سب صحیح ہیں، میں خود ڈس ایگری کرتا ہوں ساروں سے، کئیوں سے، ساروں سے نہیں، صحیح کئیوں سے آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. بٹ الٹیمیٹلی آپ کا ملک، آپ کی اکانومی، آپ کی زندگی، آپ کے بچوں کی زندگی آپ بتائیے. آئیے چلیے سنیے. پہلے سنتے ہیں جواد صاحب، جو سمٹ بینک، اب ان کا بینک بدل گیا ہے، اس کے پریزیڈنٹ ہیں. ویری سکسیسفل بینکر، دبئی میں رہے، سب جگہ رہے. انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، دی ریفارم مینیفیسٹو. ان کا پورا پوڈ کاسٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. پر پہلے ان کا بگ آئیڈیا سنیں، یہ کیا کرنا جی چاہتے. جی السلام علیکم. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ although there is a set of at least a dozen of reforms, fundamental reforms which this country needs, but اگر موروثی حالات اور سیاسی حالات اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو کم از کم جلد ہو سکتا ہے اور ہمیں فوراً کر لینا چاہیے، وہ میرا ذاتی خیال ہے ڈیولیوشن ہے، which is go completely implement the NFC and the PFCs. کیونکہ ریسورس ایلوکیشن سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ 56-57% دے کے پروونسز کو، اس کے بعد وہ مفلوج ہو جاتی ہے. اوپر سے IMF کا پریشر، اس کے بعد ادر ایکسٹرنل اکاؤنٹ اینڈ انٹرنل ری پیمنٹس آف ڈیٹ دیٹ ہیز ایکچولی کرپلڈ دا فیڈرل گورنمنٹ. Provinces ideally should have contributed a certain percentage through increasing the revenue on their PFCs, and they were bound by the constitution to do the devolution at the cities level or district level. So میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ وار فوٹنگس پہ فوراً کرنا چاہیے اور بڑے طریقے سے ویل تھاٹ آؤٹ کرنا چاہیے. اینڈ ٹو اینڈ اپنا ہوم ورک کر کے چلنا چاہیے with specific KPIs and goals کہ 3 مہینے میں یہ ہوگا، 6 مہینے میں یہ ہوگا، اور 1 سال میں اس کی یہ نتائج آنے چاہیے، ریوارڈ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ. I personally think that we have the examples in Pakistan whereby a mayor system, a city government system has delivered before, and in my opinion will definitely bring a 360 change in the country as far as the revenue and as far similarly the expenses are concerned. But اس کے اندر ایک کا چیز میرا ذاتی خیال ہے اور ایڈ کرنا چاہیے, which is the reducing the size of the federal and provincial governments. I personally think that there should not be more than 13 to 15 ministries at the federal government and maybe less at the provincial level. Similarly, I think that there has been a lot of work by a lot of economists and policymakers whereby at least 30 to 35 or maybe 40% of the state جو ادارے ہیں, سرکاری ادارے جو کہ بالکل ریڈنڈنٹ ہیں, جن کا کوئی کام نہیں ہے, ان کو ہمیں فوری طور پہ کام ختم کر دینا چاہیے. دیٹ انکلوڈس, میں زیادہ بول رہا ہوں اس پہ, دیٹ انکلوڈ certain SOEs. Either close them
or immediately privatize them. If you cannot privatize them, just close them. اور میں آپ کو یہ لمبی ڈبیٹ ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ نمبر آف پیپل جو کہ ان میں کام کر رہے ہیں vis-a-vis the number of people who are suffering because of those is far bigger. There is no connection. 200-250 لوگوں کے پریشانی کے لیے جو بے روزگار ہو جائیں گے، آپ کروڑوں لوگوں کی زندگیاں جیرن نہ کریں. تو میرے خیال میں یہ 2-3 چیزیں ہیں جو کہ ہمیں فوراً کر لیں. سب نے بڑی اچھی بات کی جی، اور ہم سب یہ کہتے ہیں، بہت لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا سائز بہت بڑا ہے. آپ کو یاد ہوگا بڑی دفعہ میں نے بات کی ہے، میں نے پیپر بھی ایک لکھا ہوا ہے، فٹ پرنٹ آف دا گورنمنٹ، کہ گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ بہت بڑا ہے. گورنمنٹ ہر جگہ بیٹھی ہوئی ہے، گورنمنٹ ہر گلی کوچے کونے پہ بیٹھی ہوئی ہے، ہر سٹی میں گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. اور گورنمنٹ میں کون ہے؟ ڈی ایم جی، پی اے ایس کے بندے، بابو صاحب ہر چیز کنٹرول کرتے ہیں، آٹے کی قیمت سے لے کے شہر کی زمین کو، بجلی کو، پی آئی اے کو، سیمنٹ کو، ہر چیز کو بابو کنٹرول کرتا ہے. بابو کے کنٹرول کو کم کرنا پڑے گا. اور پھر یہ ہے کہ سیاستدانوں نے بھرتیاں دبا کے کر لی ہیں. میرا خیال ہے کہ سرکاری یہ فیڈرل گورنمنٹ میں کچھ 7 لاکھ امپلائی ہیں، اور ساری حکومتیں ملا کے کچھ 4 ملین امپلائی ہیں. یہ تو بہت زیادہ امپلائی ہیں. ہر سیکٹری کے پاس 4-4 5-5 چپڑاسی ہیں، گھر میں بھی نوکر ہیں. یہ میں مانتا ہوں امپلائمنٹ کی ضرورت ہے، میں بالکل خوش ہوں امپلائمنٹ دینے پہ، پر بہتر ہے کہ ان کو سبسڈائز کر دیں بی آئی ایس پی کے تھرو، ان کو ان امپلائمنٹ اسکیم میں جانے دیں، پر ان کو سرکاری دفتروں سے نجات دلائیں، تاکہ یہ کوئی کام کا کام کرے، بجائے اس کے کہ صرف وہ کسی کی بھگت کرنے کے. تو میرا خیال ہے یہ. اور پھر یہ کہ جو ہزاروں ڈپارٹمنٹ، جیسے میں نے کئی دفعہ لکھا ہے، آپ دیکھیے میرے سب اسٹیک پہ، یہ ایویکیو پراپرٹی بورڈ، مطلب ہندو چلے گئے، پرانی بات ہو گئی بھائی، ابھی تک ایویکیو پراپرٹی بیٹھا ہوا ہے. پھر آپ دیکھیے ابھی تک آپ کے پاس کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، پلاننگ بھی ہے، بی وائی بھی ہے، ایس آئی ایف سی بھی ہے، پھر ٹی ڈیپ بھی ہے. یہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ ان کا سب کا انالیسس میں نے کیا، کچھ بھی نہیں کرتے. پھر آپ دیکھیے منسٹری آف انرجی کیا کر رہی ہے، جب کہ اتنی انرجی کا پرابلم ہے، 50 سال سے انرجی کا پرابلم ہے، ان کو فارغ کر دیں، ڈویژن ختم کر دیں، ایک سسٹم بنائیں جو کام کرے. پلاننگ کمیشن کیا کرتی ہے؟ ختم کریں. تو بہت سارے ادارے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، بڑی دیر سے بات ہو رہی ہے، زیرو بیس بجٹنگ، کہ ان کو سب کو کہیے کہ آئیے ایک کمیٹی بنا دیں بڑی ساری، ان کو کہیں بیٹھیں وہاں اور اپنا بجٹ زیرو سے دوبارہ بلڈ کریں سب کے سامنے، اور بتائیں کہ آپ کے کام کیا ہیں اور آپ کیوں پیسے چاہ رہے ہیں. اور کئی اداروں کو ایسے بند کریں، بہت اداروں کو بند کرنے کی ضرورت ہے. ٹریننگ اکیڈمیز بے تحاشا بنی ہوئی ہیں، بھائی کیوں اتنی ٹریننگ اکیڈمیز ہیں؟ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ فارغ پڑی ہیں پر بنی ہوئی ہیں. اسی طرح بہت ساری ریگولیٹری ایجنسی بنی ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہت اچھی بات کی ہے، اس کو بڑھانا چاہیے، بات ہونی چاہیے. آگے چلیں، عدنان قادر صاحب سے ملتے ہیں. عدنان قادر صاحب پروفیسر ہیں ایل ایس سی میں، پر عدنان قادر صاحب کی یہ بھی وجہ شہرت ہے کہ سول سروس میں بھی رہے ہیں، اور یہ ماشاء اللہ کیا کہتے ہیں، ایف سی ڈی او جو برطانیہ کا جو ایڈ کا دفتر ہے، اس کے یہ چیف اکانومسٹ بھی رہی ہیں. تو عدنان صاحب نے بڑا رتبہ کما لیا ہے باہر. عدنان صاحب کا پورا پوڈ کاسٹ آپ دیکھیں گے. چلیں ان کا آئیڈیا، بڑا آئیڈیا سنتے ہیں کیا ہے. Thank you, Nadeem. Pakistan has many challenges, and there are many important economic policy reforms that need to happen. I'm going to focus on just one. This may not be the most important one, but I do think that this is important. And this is about quality of higher level decision making within government. Our current structure of decision making is we leave decision making posts to be filled in by people from within the services. And they're normally promoted seniority based promotion level, and they get to positions and secretary and other senior decision making levels, both in provincial government but also federal government. They come from certain services, PS in many cases, or provincial or other federal services. The challenge there is we're not selecting the best people for the job. And even if they're the best people, so they do not have the right incentives to perform, and there's not enough accountability as measured independently. And now civil service reform is a big area, should happen. So I'm just suggesting one practical reform that I do think is feasible, which is to make all senior decision makers open to competition, and then base their subsequent career performance based and give them security of tenure. And I give you an example.
For me, senior decision making starts from grade 20, जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान में, 20 and above. आप बाकी सिविल सर्विस को चाहे ऐसे भी रहने दें, इवेंचुअली देयर शुड बी रिफॉर्म, बट जब आप ग्रेड 20 लेवल पे आए तो आप उसको ओपन अप करते हैं. इट इज नॉट गारंटीड फॉर पीपल फ्रॉम विद इन सर्टन सर्विसेज और पीपल, इवन पीपल फ्रॉम विद इन गवर्नमेंट, डिपेंडिंग ऑन जॉब्स. So A, you make them competitive and open to competition from people either from within government, for certain positions from private sector also, or maybe for all positions. For instance, if you're hiring director procurement, that should be open to private sector in all positions. Um, Maybe in most services, maybe the best person is from outside who has more advanced ideas on policy or on management. So, but and that should be done by public service commissions or by like proper meritocratic bodies. And to level the playing field, because people from outside government will not have the same knowledge about those rules, regulations, how governments operate. Level the playing field by making that information open. Ask the NEPAs and civil service academies of the world to open courses for private sector, whosoever is interested in those courses, to introduction to how government rules, regulations, all of those things which are, in the broader scheme of things, less important, if I am honest. But people in government think that they're super important about rule XYZ, extra code, and all of those things. Make them available so people people will pay. People who are seriously interested in applying for these jobs will pay for these courses, will take these courses. That itself a signal that they want to invest in these. Have those competition. Select the right person. Maybe give them a little bit of training, but ideally give them then security at tenure for some time, maybe 3 years, whatever, and give them a performance contract. Your health secretary or your like director of this particular position, here is what we expect from you. And they're not disturbed from them unless there is a major disciplinary or something like disaster, some disaster happens. They're taken in their position. And their subsequent stay in that position, अगर उनको extension देनी है या किसी और position पे लेके जाना है, that depends on their performance of those positions. Again, there are like within civil service, and maybe that's something that should be done independently, both by their superiors, maybe it's 360-degree evaluation, but also through some way of like actually measuring their performance, which is again a big area, but can be done. Whether they've done a good job or not. And people who have done a good job should either be extended, promoted. So that single reform will enable, we'll have the best people for the job from within services, maybe people from outside services. So selection margin, we get select the right person. Secondly, align their incentives toward performance by giving them security tenure and performance contracts. So even in the worst of cases, even if we get not worst of cases, like even if we, in the hypothetical case, we select exactly the right same people that we are selecting right now, they will perform very differently because their promotion is not guaranteed. They will acquire very different skill sets. Throughout their life, they'll also be working very differently. In the lead up to those positions, grade 20 tak wo jo kaam karenge, they know that their further promotion beyond that level is not guaranteed. They'll perform very differently. I think if I still have 1 minute, so I see those systems operating in many developed countries, including in UK. They open these positions to different positions differently to people from within government, outside, and people who don't get into those positions, there's no security of tenure, a guaranteed tenure in the sense also that वो permanently government में रहेंगे. Right now, many government departments in the UK are going through this restructuring, where the people are applying for their jobs, and those jobs are also open to jobs from people from outside. If you don't get their job, your contract, you're out of contract, and you fire people, like you find either you apply for other jobs within government or you go outside the government. I think that's Pakistan should go some way in that direction. I think grade 20 pe wo karna, that's the right decision making tier. Comprehensive civil service reform honi chahiye, but to begin with, a good direction, a good like stepping point would be to do it at grade 20 level. Lots more detail I'm happy to share, but I think it is feasible. खान की बात भी बहुत अच्छी है जी, और हम सब इस पर बात करते रहते हैं. हमारा हुकूमती निज़ाम कॉलोनियल ईरा में फंसा हुआ है.
وہی ڈپٹی کمشنر، وہی سیکرٹری، وہی ایڈیشنل سیکرٹری، وہی چپڑاسی، وہی پروٹوکول، وہی سب کچھ. اور یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایک امتحان کے لے کے پوری پاکستان کو گروی رکھا ہوا ہے کہ وہ ہر چیز کے ماہر ہوتے ہیں. بجلی کے وہ ماہر ہیں، ایگریکلچر کے وہ ماہر ہیں، ہر چیز کے ماہر ہیں، اور ہر باری ٹرانسفر میں وہ آگے آ جاتے ہیں، کنٹرول لے لیتے ہیں. مہارت ان کی ہے، نقصان ہمارا ہے. عدنان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ٹیکنیکل سکلز چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ گریڈ 20 سے اوپر آپ ٹیکنیکل سکلز لے کے آئے. عشرت صاحب بھی یہی کہتے تھے اپنے ریفارم میں. بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اوپن آؤٹ کریں کمپٹیشن کے لیے، صرف سول سروس کی چدراہٹ نہ بنائیں، آپ سب کو آنے دیں اور کہیں کہ آپ بھی بے شک آ سکتے ہیں، پر پھر آپ میرٹ پہ سلیکٹ کریں. اب میرٹ بڑا گندا لفظ ہے، مجھے تو میرٹ بالکل نہیں پسند. پاکستانی کا کیا کام ہے میرٹ کو پسند کرنا؟ پاکستان میں کوئی چیز میرٹ پہ ہوتی ہے؟ یہاں تو کبھی میرٹ نہیں چلا. یہاں منسٹر اپنے بھائی بہن بھتیجے لگاتے ہیں، اپنی برادری کے لوگ لگاتے ہیں. ایک منسٹر صاحب ہے پلاننگ منسٹر، انہوں نے ایک دفعہ، وہ ہر باری آتے ہیں اور ہر باری اپنے وہی بندے بار بار لے کے آتے ہیں. ہاں ایڈورٹائز کر دیتے ہیں، کھلی کچہری لگا دیتے ہیں، پر بندہ اپنا ہی رکھتے. تو ہمارے یہاں میرٹ بھی نہیں چلتا. آپ نے سب نے دیکھا ہے کہ ججوں نے بھی کہا ہے، سب نے کہا ہے، پر میرٹ پہ کوئی بندہ نہیں آتا. جج بھی لگتے ہیں تو پسندیدہ لگتے ہیں، ہر بندہ پسندیدہ لگتا ہے. تو عدنان صاحب کی بات سے میں فلی اگری کرتا ہوں. پر کیا کریں جس کلچر میں میرٹ ہی نہیں، وہاں میرٹ کہاں سے کیسے لے کے آئے، کیا کریں؟ یہاں تو ڈیسیجن ہوتی ہے برادری کون ہے، کون کس کا چاچا ہے، کون راجپوت ہے، کون چیمہ ہے، کون یہ ہے، کون وہ. یار یہ قدیم زمانے کی چیزیں ہم چھوڑ نہیں سکتے. ابھی تک تو نہیں مجھے نظر آ رہا. یا تو پھر یہ کریں، عدنان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، یا تو پھر یہ کریں گورے کو دے دیں ٹھیکہ کسی کو کہ وہ کر دے ہمیں ریکروٹمنٹ. پر وہ بھی جب یہاں آتے وہ بھی اس سسٹم میں ملوث ہو جاتے ہیں، وہ بھی میرٹ نہیں دکھاتے. میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایف سی ڈی او وغیرہ کے جو کنسلٹنٹ ہیں ان میں بھی میرٹ کوئی نہیں. عدنان صاحب سے میں نے بات کی ہے. دوسرا ان میں بھی میرٹ کوئی نہیں ہے. وہاں بھی جو بندے لگے ہوئے ہیں وہ 20-25 سال ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ان کی ایک دفعہ چمچہ گیری ایکسیپٹ کر لو تو اب دھڑا دھڑ سارا سال بیٹھے رہیں گے، پوری زندگی بیٹھے رہیں گے. اس کو کیسے توڑا جائے مجھے نہیں سمجھ آتی. آپ سب کا تعاون چاہوں گا، آپ سب سے چاہوں گا مشورے کیسے توڑیں اس کو. تھینک یو. چلیے اب چلیں ہم کیا کہتے ہیں، چلیں اوکے اسد علی شاہ صاحب کے پاس. اسد علی شاہ صاحب سب جانتے ہیں، اخباروں میں بھی لکھتے ہیں، ٹویٹر پہ بڑے ایکٹیو ہیں. سندھ کے وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں اور ماشاءاللہ ڈیلائٹس کو ہیڈ کر چکے ہیں. اسد علی شاہ کا بڑا ایکسپیرینس ہے پاکستان میں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تھرکول کے بھی یہ چیمپئن رہے ہیں. آئیے ان سے سنیے. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ندیم. آئی تھنک یہ بڑا فنڈامنٹل آپ نے سوال ریز کیا ہے. اٹس آلسو ڈیفیکلٹ ٹو سمرائز کہ what could be one reform that can change Pakistan. And obviously, one reform cannot do everything, but yes, I think a fundamental reform agar ho jaye, so it can set the pace for all other reforms and it can bring in the change. So the question is, what is that one single reform that can initiate or set the tone or set the framework for all other reforms and the correction that is required? So my answer, before I give you my answer, it is based on whatever little study I've done, especially starting from I would say from the Greeks. I have read a bit of history from Greeks to Romans to the Muslims and the Ottomans, and how the world has evolved, especially the Western philosophy, starting from Greeks, and how the progress was made after Renaissance, especially the European history, because the current world, I believe, has been evolved from the evolution and Renaissance that took place in Western Europe. Starting from, I think, the Magna Carta, how the UK evolved as a democracy,
and how the rules were set and how the economy started functioning. Then obviously the French Revolution, the American independence, the Constitution, American Constitution, and of course the last 250 years of history. So and also when I look at Pakistan's history, how Pakistan came into being. So my basic idea is coming from the English philosopher John Locke, who said power comes from the consent of the governed, and people have the right to replace their rulers. So my answer is single reform that we require is correction in political economy. You have to correct the politics, and create a system of accountability that will ensure happening of all the other reforms. So simple answer is, you see, the process of transparent, free and fair elections. If that was set, when Pakistan came into being, the two major failures had not happened, I think Pakistan would have been a different country. ये जो एन एग्जाम्पल अगर आप देखें, ये कॉलोनियल सिस्टम से जो कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई हैं, वन ऑफ द की कंट्री वाज द यूएस. सो यूएस, when they got the independence, again it was the US legislators जो थे, उनका जो भी legislative system था, उन्होंने हायर किया था वॉशिंगटन को, एंड दे वन अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो दे सेट अ कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया उन्होंने, वो जेम्स मैडिसन का एक कोट है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द फाउंडिंग प्रिंसिपल. उसने कहा, इफ मैन वर एंजल्स नो गवर्नमेंट वुड बी नेसेसरी. देखें, द होल thing is of the modern state concept is the states start to function when there are checks and balances. So based on this statement, the founding fathers, Thomas Jefferson, Madison, and others, they created this constitution. अब देखें US, वहां पर they've also had huge problems, slavery and civil war, and from the ancient times to the modern Trump era, how if the power comes in the hands of some autocrat or some maniac, तो आप देखें उसके क्या consequences होते हैं, but then there are checks and balances. So it's a limited time तक होता है, and then the person is removed in the elections. तो हमारा पाकिस्तान का भी issue ये हुआ. Jinnah, who was the father of the nation, he had all the right solutions. He believed in democracy, in inclusive governance and constitution. But unfortunately, the team he established, he did not live long enough to create a framework and a process. लेकिन जो लोग उन्होंने अपॉइंट किए, they could neither create the constitution nor hold elections. तो और उसके बाद पहली मर्तबा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. तो मैं ये कह रहा हूं कि you have to have a process before to ensure implementation of the values, the fundamental values. So your economics will not work unless and until we establish. इसमें आप रिफॉर्म क्या सजेस्ट करेंगे? जरा फोकस कर दें. रिफॉर्म यार, सिंपल रिफॉर्म, इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, 1973 का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, उसको फिर पॉलिटिशियंस ने उसी को वायलेट कर दिया. कॉन्स्टिट्यूशन में है ऑलरेडी. अगर स्टार्ट विद द बेसिक फ्रेमवर्क तो होना चाहिए ना. और फिर रिफॉर्म ये है, उसमें दिया हुआ है आपको मैंडेट मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज को 5 साल का.
if the political party visionary ہے, صحیح economic reforms کرتی ہے, لوگوں کے فائدہ ہوتا ہے, تو people will re-elect them. If not, then they have a choice. تو بات یہ ہے نا کہ the whole society, modern society works on the basis of the right to govern that you get from the people. And people must remain the masters of, they must have the choice to select those who are going to govern and hold them accountable. یہ fundamental principle ہے. That requires, rigorous system of free, fair and timely elections every 5 years, and the government, must be legitimate, elected by the people. یہ اگر would you like to throw in local government in this? 79 سال سے آپ دیکھیں یہ ہم implement نہیں کر سکیں. یہ ہوتا تو this country would have been different. Would you like to throw in local government in this? دیکھیں لوکل گورنمنٹ بھی سیم کانسیپٹ ہے, وہ بھی ہونی چاہیے. دیٹ از فردر امپروومنٹ. بٹ فنڈامنٹل چیز تو یہ ہے نا کہ ایز اے نیشن, ایز ون کنٹری, دا کنٹری جو بیسک اسٹرکچر تھا, ون کنٹری اینڈ 4 پروونسز, 1973 کانسٹیٹیوشن جو بنا, وہ اس کو آپ امپلیمنٹ کریں اوریجنل فارم میں, تو آپ دیکھیں باقی ساری چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی اس ملک میں. اس وقت آپ لوگوں کو کیا کہیں گے ان ٹرمز آف کہ جی ون اکنامک ریفارم دیٹ ول انلاک دی اکانومی گوئنگ فارورڈ؟ یہ بڑا لانگ ٹرم ہے. شارٹ ٹرم میں کوئی اکنامک ریفارم آپ سجیسٹ کریں گے؟ پولیٹیکل اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی نا ندیم. پولیٹیکل اکانومی comes from the legitimacy and holding of elections. We have to recognize that the people are the masters. They must have the choice. تو پھر ادروائز جو ہے نا there will be confrontation, there will be issues. تو پھر وہ چیز جو ہے نا اس طرح سے سسٹینیبل نہیں رہتی. If you have luckily کوئی اچھا ڈکٹیٹر آپ کو مل جاتا ہے, اچھے ریفارم بھی کرتا ہے, وہ سسٹین نہیں ہوتا نا. 1 step forward 2 steps backward ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے, تھینک یو. تھینک یو. بائے بائے. سب کی پروپوزیشن بہت لوگ کہتے ہیں, اور آپ سب میرا خیال اس پہ سمپتھائز کریں گے کہ سسٹم چلنے دیں اور کانسٹیٹیوشن چلنے دیں. اینڈ بڑی اچھی بات ہے کہ الیکشن پہ الیکشن ہو, ٹھیک ہو. پر میرا اس پہ تھوڑا اختلاف ہے. الیکشن تو ہوتی رہتی ہے, ڈائنسٹیز وہیں کی وہیں بیٹھی رہی ہیں. اب یہ کہیں گے نہیں کسی اور نے بٹھائی ہیں. تو میرا خیال ہے میں اس پہ تھوڑا نہیں مانتا. جب ڈائنسٹیز ان پاور آ جاتی ہیں تو بجٹ اپنی باپ کی جاگیر سمجھتی ہیں. وہ اپنے نام پہ چیزیں بانٹتے ہیں, اپنے نام پہ سڑکیں بناتے ہیں, اپنے نام پہ بلڈنگیں بناتے ہیں, اپنے نام وچ از پالیٹکس. وہ اپنا پولیٹیکل ایجنڈا بڑھاتے ہیں ٹیکس پیئر کے پیسے سے. تو یا تو آپ کانسٹیٹیوشن میں یہ ڈال دیں کہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے آپ ایجنڈا نہیں اپنا بنا سکتے. پھر آپ لمٹ کریں ان کی یوز آف دا میڈیا. فار ایگزامپل میڈیا پہ سارے وقت پولیٹیکل ایڈ آتے ہیں اور سارے ٹیکس پیئر کے پیسے سے آتے ہیں. پھر آپ لمٹ کریں ان کو کہ اپنے بھانجے بھتیجے بھائی کو, بردر ان لوگوں کو نہیں لگائیں گے وہ کیبنٹ میں یا کہیں بھی. پھر آپ لمٹ کریں کہ وہ اپنے چمچے کتنے رکھیں گے, کتنے منسٹر رکھیں گے. آئی تھنک اس پہ میں نے وہ مینیفیسٹو لکھا تھا اپنا, پولیٹیکل مینیفیسٹو کچھ سال پہلے. آپ دیکھ لیجیے, ویب سائٹ پڑھا, میرے سب اسٹیک پہ بھی ہے. وی نیڈ ٹو امینڈ دا کانسٹیٹیوشن. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وی نیڈ لوکل گورنمنٹ. لوکل گورنمنٹ کے بغیر کانسٹیٹیوشن انکمپلیٹ ہے, اور سب کچھ آپ نیشنل اسمبلی کے ہاتھوں میں ڈال دیتے ہیں یا منسٹروں کے ہاتھوں میں ڈال دیتے ہیں, وچ از ایبسلیوٹلی اینٹی گورننس. تو وی نیڈ ٹو امینڈ دا کانسٹیٹیوشن. وی نیڈ ٹو پٹ ان ٹرم لمٹس. 2 باری زیادہ کوئی نہیں آ سکتا. وی نیڈ ٹو پٹ ان کزن لمٹس, کہ کزنس نہیں اکٹھے بیٹھ سکتے ایک میٹنگ میں. وی نیڈ ٹو پٹ ان سم ادر لمٹس. فار ایگزامپل پارٹی کی ممبرشپ کیا ہے. وی نیڈ ٹو پٹ ان دس تھنگ کہ الیکشن کیسے ہوگا, الیکشن کا نظام چینج کریں. وی ڈونٹ وانٹ فرسٹ پاس دا پوسٹ, وی وانٹ مور دین دیٹ. وی وانٹ فار ایگزامپل تھنگ لائک کہ آپ کیوں نہیں کر سکتے رینک چوائس, سیکنڈ راؤنڈ ووٹنگ کیوں نہیں کر سکتے 50% پہ جانے کے لیے. اور طریقے ہیں. نامینیشن کیا ہے, سب کچھ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. کس کو ٹکٹ دیں, وہ ٹکٹ دینا بھی ایک پروسیجر ہونا چاہیے جس میں میرٹ ہونا چاہیے. اگین بات آ جاتی جو میں نے پہلے کہی تھی, میرٹ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. صرف فرشی سلام کرو شاید کچھ بن جاؤ گے. تو یہ سسٹم جو ہے میرا خیال سے سب ٹھیک کریں, چلنے دو.
بٹ ہماری کانسٹیٹیوشن میرے نظریے میں انکمپلیٹ ہے. فیصل صاحب کے ساتھ کسی اور دن بحث کریں گے. بٹ انکمپلیٹ کانسٹیٹیوشن کو اگر چلنے بھی دیں گے تو برادریاں آئیں گی اور ڈائنسٹیز آئیں گی اور کچھ نہیں. چلیے کاردار صاحب کے پاس چلیے, دیکھیے وہ میں جو چند خاندانوں کی اجارہ داری ہے نا, اس کا مجھے ایک ہی حالت نظر آتا ہے کہ نئی قیادت ایک ہی ذریعے سے آئے گی کہ وہ ہے علاقائی حکومتیں بحال کی جائے, مؤثر کی جائیں. سو لوکل گورنمنٹ از دا فرسٹ ون. ٹھیک ہے جی. دوسری یہ ہے کہ وہ میں اس پہ میں آخر میں بات بھی ایک چھوٹی سی کر لوں گا. وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا حجم کم کرنا بڑا ضروری ہو گیا ہے, اور یہ اس لیے ضروری پہلے ہے تاکہ ہم سول سروس کی ریفارم کی بات کر سکیں. اگر حجم چھوٹا ہوگا نا تو پھر اس کا حل نسبتاً آسان ہو جائے. ٹھیک ہے. اب آ جائیں, ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عدلیہ کا نظام آزاد ہو, سیاسی مداخلت نہ ہو, سستا ہو, منصفانہ ہو, مؤثر ہو اور بر وقت ہو. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کاروباری جو ہے نا مقدمے, ان کا جو مقدمے ہیں ان کی فیصلے بر وقت ہونے بڑے ضروری ہیں, ورنہ لوگ سرمایہ کاری کرنے سے اور کاروبار کو بڑھانے سے گھبراتے ہیں. ٹھیک ہے. حکومت قیمتوں کے تعین میں نہ پڑے, خدارہ مارکیٹ کو چلنے دیں, اس کو فعال بنائیں. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے حکومت کی. ہمیں پتہ ہے منوپلیاں ہوں گی, لوگ گھٹ جوڑ کریں گے, ہیرا پھیری کریں گے, تو آپ اپنا نظام میں ان کو پکڑیں. ہمارے سامنے ہی ہیں. آپ سیمنٹ اور چینی کے کپ جو بنانے والے ہیں وہ جو کرتے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے وہ جو کرنا ہے. خدارہ لوگوں کو کاروبار کرنے دیں. میں بار بار کہتا ہوں لوگوں کو, یہ جو آپ نے ریگولیٹری نظام بنایا ہوا ہے 100 سے زیادہ ان اداروں کا, یہ اس کو ہم نے, میرے اور آپ کی پہلے بات ہو چکی ہے, ریگولیٹری گلوٹین بہت ضروری ہو گئی ہے. لوگوں کو کاروبار کرنے دیں, اسی سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا اگلی بات جو اس سے لنکڈ ہے, میں مثال دے دیتا ہوں. آپ نے اوگرا بنائی, اوگرا نے فیصلے کرنے تھے گیس کے حوالے سے اور پیٹرول کی قیمت. آپ کہتے نہیں آخری فیصلہ حکومت کا ہوگا, تو بھائی پھر اوگرا بنانے کی کیا ضرورت ہے, خود ہی کر لو. ٹھیک. آگے چلتے ہیں. ٹیکس کا نظام جو ہے نا, اس میں اصلاحات بہت ضروری, اس کو سادہ بنائیں. اتنے سارے ٹیکس لگائیں وہ کم کریں, اس کی شرح کم کریں. ایک ہی سطح کی جو آمدن ہے اس پر ایک ہی شرح کا ٹیکس ہونا چاہیے, خواہ وہ آمدن کسی ذریعے سے بھی آ رہی ہو. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں کہ جی یہ جو ہم نے اتنے سارے صنعتوں کو ہم نے اور اداروں کو ہر قسم کا تحفظ دیا ہوا ہے اور ان کو مراد دی ہوئی ہیں, سبسڈیز وغیرہ, یار یہ اس کو ختم کریں. معیشت کو کھولیں. معیشت کو آپ کھولیں گے, یہ جو اپنا اس وقت کسٹم ڈیوٹیاں وغیرہ ان پر اتنی سختی اور سخت اور اونچی سطح کی لگائیں, ان کو کم کریں. ہاں ٹھیک ہے, وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے, کیا ضرورت ہے کہ ان کو بچایا جائے. میں اور آپ صارف کی, کنزیومر کی حیثیت سے جو اتنی مہنگی چیزیں ان سے خرید رہے ہیں, یار کھول دو. ٹھیک ہے. اس میں ایکسچینج ریٹ اس حوالے سے بڑا اہم ہے, روپے کی قدر کو اس کو ایڈجسٹ کرنے دیں, لیکن معیشت کو کھولیں. سول سروس ریفارم, یہ جو مراد وغیرہ ہم نے دی ہوئی ہیں خدارہ, یہ ختم کر کے مانیٹائز کر دیں. اور اس سے لنکڈ اہم بات یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل ادارے ہیں ان میں خدارہ پروفیشنلز لے آئیں, میرٹ پہ لے آئیں. مجھے نہیں پتا میرٹ اس ملک میں کیسے ہوتا ہے, وہ میری اور آپ کی بڑی دفعہ یہ بحث ہو چکی. بجلی کے ادارے دیکھ لیں, گیس کے دیکھ لیں, فائنانس کے دیکھ لیں, تجارت کے دیکھ لیں, کامرس کے دے رہے ہیں, یار اس میں پروفیشنل لے آؤ, وہ جواب دے. یہ ڈی ایم جی اور پی ایس کو نہ, کابینہ کو ضرور ہو, اور پارلیمان کو. ڈیفنس کا حجم بھی ذرا دیکھ لیں. یہ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ فی زمانہ اب جو جنگیں ہوتی ہیں وہ ٹیکنالوجی سے ہوتی ہیں, ڈرونز وغیرہ, اتنی بڑی بری فوجوں وغیرہ کی میں سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت نہیں. تو یہ میں چیدہ باتیں کرنا چاہتا تھا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر میرے ذہن میں کچھ اور آ رہا ہے, فی الحال نہیں. میں دیکھیے ایک سیکنڈ جو بات میں کہہ دوں, آپ یہ بتائیے اس وقت ٹاپ پرائیورٹی آپ کی کیا ہے؟ اس وقت آپ کیا چاہیں گے؟ بجٹ بھی آ رہا ہے اور حکومت نہیں, تو پھر تو وہ ٹیکس کے نظام
के हवाले से और तो आप प्रेडिक्टेबिलिटी के हवाले से कि उसका आपका पता हो। उसकी तरफ वजाहत कर दें थोड़ी सी। जी अच्छा, उसमें यह है कि इस वक्त बेशुमार किस्म के टैक्स, ठीक है, एक तो उनकी तादाद, भाई आपने इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स अब बिल्कुल लगा लें, और किसी को एग्जाम्पशन जो मराद दिए हैं वो खत्म कर दें, ठीक, और उसकी शरह कम कर दें, टैक्सों की शरह ये। और ये जो पहले बात हुई कि जो आपने कस्टम ड्यूटियों की शरह इतनी बढ़ाई हुई है उसको कम करते हैं, तो वो उसी से उसका ताल्लुक है। और बात ये है कि ये देखें, हम संजीदा लोग नहीं हैं, हम समझते हैं ज़मीनी हकायक ये है कि हम ये नहीं कर रहे, हमने तो जो इस वक्त टैक्स के वो में सिकंजे में फंसे हुए हैं उन्हीं पर बोझ डालना है। ये हम संजीदा लोग नहीं, हमने सोच की तब्दीली की। मिसाल आपको दे देता हूँ जल्दी से। आपने कहा कि जी हमने डिजिटल मीशत बनानी है, उसमें आपका तजाद खुद है। आप कहते हैं मैंने रेवेन्यू लेना है, टैक्स लेना है, किससे? हार्डवेयर से जो डिजिटल इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। आपके सामने कंप्यूटर्स हैं, आपके सामने मेरा और आपका जो मोबाइल फ़ोन है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ढांचा है इसको ठीक करने ये ज़रूरी है, और इब्तदा करें कि जी 8वीं तरमीम के बाद जो वफाक की हुकूमत का हुजम है उसको कम करने की ज़रूरत ठीक शुरू। और फाइनल इसमें यह है, इसी हवाले से जो मेन चीज़ें ये क्योंकि सारी लिंक्ड है, और वो है जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, उसमें से ये हमारी गलत फहमी है कि उनकी निजकारी होती है। अक्सरियत को सिर्फ बंद किया जा सकता है उनकी, और अगर बंद नहीं करेंगे तो मुझ पर और आप पर इसका बोझ बढ़ता जाएगा, नुकसानात का। और सुनो, ठीक है, चलते हैं अमारा दुरानी की तरफ। अमारा दुरानी हैज़ बीन अराउंड इन द डेवलपमेंट सेक्टर फॉर अ व्हाइल, लिखती रहती हैं, यूएनडीपी के साथ काम कर चुकी हैं, बहुत सारे एजेंसी के साथ काम कर चुकी हैं। अमारा हैज़ माशाल्लाह कम अप विद अ ग्रेट आइडिया। इनकी बात Pakistan doesn't just have a fiscal crisis, it has a productivity crisis. In my view, AI is the fastest way to fix that. Right now, most reforms are focused on taxation, but you cannot tax an economy that is not growing. Over the last few years, through my work on digital transformation, I've come to a very simple conclusion. The single most important reform that Pakistan needs is to make AI and emerging technologies a national economic infrastructure priority, like energy and roads. AI in Pakistan is fragmented. We treat it as just another policy to be managed by the IT ministry. Instead, we need to treat it as core economic infrastructure. We need to industrialize access to technology, or we risk falling behind in regional competition. So basically, Pakistan needs to make 3 critical moves. First, build national AI infrastructure through public compute access for startups, universities, and businesses, a formidable national data architecture that leverages data for policy and intelligence-based business solutions, and universal digital access, not as a privilege, but as a right and foundation of economic competitiveness. Second, deploy AI inside the state, and not just in the defense sector. The state must become the first large-scale user of AI, not just its regulator. Prioritize the sectors of tax, agriculture, energy, health and biosecurity, policing, and service delivery. Third, build human capital at scale, because AI will not wait for our workforce to catch up. We either train at scale or fall behind and lose at scale. Align education with AI economy, focus on skills and human intelligence. What's required? This is not an IT reform, it's an economic transformation strategy. It requires political prioritization at the highest level, the same level of seriousness that we reserve for CPEC, security, and foreign policy. It requires a governance shift, where AI becomes a cross-ministry, federal-provincial backbone, not an IT silo. And it requires coordinated public-private action that brings together state,
industry, and universities, and is backed by smart capital allocation, not just new spending. By doing this in the short term, you get productivity gains in government, increased startup activity, and a strong signal of structural seriousness to investors. In the long term, Pakistan moves from a low-skill economy to an AI-enabled economy. The country's export competitiveness improves, and we create a genuine leapfrog moment far beyond what mobile banking achieved. AI compresses time, and Pakistan is running out of time. We cannot outcompete the world on cost. We can only compete on capability. AI is the fastest way to build that capability, but only if we treat it as infrastructure and not just ambition. अभी ने बड़ी अच्छी बात की। हुकूमत को सिर्फ ये मेरिट पे नहीं इम्प्रूव करना, हुकूमत को सिर्फ अच्छे बंदे नहीं अंदर लाना, हुकूमत के प्रोसीजर्स भी हमें चेंज करने, जिसको मैं बार बार कहता हूँ, डी रेगुलेशन, फुटप्रिंट ऑफ द गवर्नमेंट। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेक्नोलॉजी को हुकूमत में लेके आए। आज तक स्टैम्प पेपर लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है, अंगूठे लगाने पड़ते हैं, पासपोर्ट लेके वगैरह। कैन वी हैव सिंपल AI वर्किंग? क्या मैं स्टैम्प पेपर ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकता? आज तक ही नहीं। क्या मैं लाइसेंस नहीं रिन्यू कर सकता ऑनलाइन? क्या मैं एफिडेविट नहीं ऑनलाइन बनवा सकता? क्या मैं NOC नहीं ऑनलाइन दे सकता? क्या जो सरकारी बाबू है उसका जहन चलाने के बजाय AI क्यों नहीं चल सकती? क्या जज साहब जो इतनी मोटी मोटी फाइलें, इतना कागज़ रोज़ ज़ाया करते हैं, वो AI के साथ क्यों नहीं काम कर सकते? क्या जजों से पहले AI क्यों नहीं डिसीजन देता? AI का हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? अभी तक तो हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू भी नहीं किया, तो AI कहाँ से आएगी? So whenever we talk about reviving Pakistan's economy, our discussion revolves around big macroeconomic related issues pertaining to our economy. We usually discuss the IMF, the energy-related circular debt crisis, and major tax reforms. Although these topics are extremely crucial by themselves, we often forego the discussion on the micro-engine of the economy, the small traders. We already have a massive win on the books in the form of Pakistan's single window. PSW has been a game changer for large corporations that have the human resources to effectively use a digital platform, bringing time involved in customs clearance down from days to hours, and its integration with multiple government agencies has reduced the paperwork. However, I believe that smaller businesses face significant challenges that disallows them to take advantage of PSW. This is likely to occur due to the ecosystem that involves multiple visits to the bank and registration authorities, which negates the benefits of PSW. According to a recent study by the United Nations ESCAP, full implementation of cross-border paperless trade can slash the cost of doing business in the Asian region by more than 20%. Therefore, such challenges are felt across the region. According to the United Nations ESCAP, trade digitalization implementation rate for Pakistan is about 76%. Full implementation of trade digitalization will increase Pakistan's exports to China by 22% or $535 million. Similarly, it will increase exports to the US by more than 1.2 billion. This will be driven by the entry of smaller businesses into international trading activities. I would call the challenge faced by smaller businesses digital manual paradox. We end up building an excellent digital platform such as the PSW that has significant potential but still involves manual processes, and we'll lock it into a cage. For instance, smaller traders may have to make trips to the e-Sahulat Center to get themselves registered for online activity and physically walk to a bank branch to update their KYC records or file import and export documents if they want to participate in international trading activities. The major constraint is that the smaller businesses end up losing a few business days in manual processes and documentation when all of this could be done online while previous records could be fetched from a central database. Such integration between database repositories are more common in East Asian countries that are now truly benefiting from the digitalization of one's manual processes. This opportunity cost of such processes can be so high for smaller businesses that they may end up abandoning their international trading activities in favor of less cumbersome domestic sales in the informal sector. And that is one of the reasons why we see a lot of these smaller businesses, they're hesitant
to move towards selling in the formal sector. So one way to go about this is to introduce more effective ways of providing biometrics to Nadra. The smartphones are now equipped with facial recognition technology that is commonly used by credit card companies and more secured financial networks to verify the authenticity of the users. Next, the trade finance processes and all related documentations should become online, requiring zero visits to the bank by smaller traders. Although businesses that frequently participate in international trading activities may have better established banking relationships, smaller exporters with infrequent export sales need to be better supported in order to ensure that a mass of exporters is created and new markets are explored. Lastly, if smaller businesses are wary of harassment of tax authorities, they may not participate in international trading activities, let alone choose digital channels. Therefore, green digital channels can be established that allows for smaller transactions by smaller businesses to be exempt from tedious manual processes, and this will definitely encourage smaller businesses to participate in international trading activities. The ease of doing business created by digital trade platforms by eliminating redundant and time-consuming manual processes can definitely lead to an increase in e-commerce activities. This will also help restructure Pakistan's economy, as not only will businesses prefer to use digital channels, but will allow for better data collection on business activities. In essence, we have the technology and the platform. What we need is a regulatory culture that is digital and not paper-based. This will allow our smaller businesses to connect better with the world and in turn increase our ability to export to the world as well. Thank you. अगर आप देखें, आदिल ने बड़ी अच्छी बात की. आदिल ने अगेन कहा कि टेक्नोलॉजी AI क्यों नहीं यूज़ करते, ख़ास तौर पे छोटे लोगों के लिए. क्यों वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं, बल्कि हमें हर सरकारी दफ्तर में एक नोटिस लगाना चाहिए, जो आ रहा है वो हाज़िरी लगाए, और हमें हर हफ्ते किताब देखनी चाहिए कितने लोग उसके दफ्तर आए. सरकारी दफ्तर आने वालों को पेनलाइज करना चाहिए या सरकारी अफसर को पेनलाइज करना चाहिए, उसके पास लोग आते क्यों हैं. मुझे बताइए सरकारी दफ्तर जाने की ज़रूरत क्या है. और अगर कोई जाता है, वहाँ चाय चल रही होती है, वो सब कुछ वो आपका टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया होता है. तो आदिल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई आप क्यों नहीं सिस्टम्स ऑटोमेट कर सकते, जैसे अमारा ने कहा, आप क्यों नहीं टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते ताकि लोगों को सरकारी दफ्तर जाना ही ना पड़े. सरकारी दफ्तर जाना एक टाइम का ज़िया है, आपका भी अफसर का भी, एक टैक्स पेयर के पैसे का ज़िया है. बिल्कुल ठीक कहा. तो नाजरीन देखिए, बड़ी अच्छी लोगों ने बातें की, बड़ी अच्छे लोग. ये बेचारे वो लोग हैं जिनकी ना हुकूमत सुनता है, ना जर्नलिस्ट सुनते हैं, ना आप लोग सुनते हैं, कोई भी नहीं इनकी बात सुनता. ये आपके बड़े मुफक्किर हैं. आप लोग भागते हैं वो गोरे के पीछे. गोरा कंसल्टेंट जो बेचारा कहीं से आ जाता है, उसको अपने मुल्क में कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, यहाँ आ जाता है, उसके पीछे सारे मिनिस्टर दुम दबा के भागते. प्लानिंग कमीशन ने $10 मिलियन दिए हुए. एटी केयरनी पता नहीं क्या कर रहा है, उसके साथ डिस्प्यूट भी चल रहा है. अब एक अदारा है DAI, वो चली गई थी, अब अमेरिकन पैसे लेके वापस आ गया, डेफिड के पैसे लेके वापस आ गया. उनके कंसल्टेंट यहाँ फिरते रहते हैं, एक मिनिस्ट्री BOI में फिर रहा है, एक स्टेफन डर्कन यहाँ फिर रहा है, पूरी गवर्नमेंट में फिर रहा है. हमें आज़ादी मिली थी कि नहीं, आज़ाद हो गए कि नहीं हो गए. तो हमारे जो मुफक्किर हैं वो ज़ाया हो रहे हैं. गोरे की बात सुनी जा रही है. अब आप पे डिपेंड करता है, आप सुनेंगे, तनकीद करेंगे कि नहीं, आप बात करेंगे कि नहीं, आप अपने हुक्मरानों से पूछेंगे कि नहीं, भाई तुमने ये बात क्यों नहीं सुनी, भाई तुम कहाँ सो रहे थे, भाई तुम क्यों गोरों के पीछे भागते हो. बहुत शुक्रिया. सब्सक्राइब करिए, डिबेट करिए. ऑल द बेस्ट.